اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 154 154۔ ثم پھر آتینا ہم نے عطا کیا موسیٰ کو الکتابہ کتاب تماماً پورا کرنے کو الذی اوپر اس کے جو احسنا نیکی کرے فتفصیلاً اور تفصیل بیان کرے لکل ہر ایک کے لیے شیء چیز کی وہدن اور ہدایت کا باعث ہو ورحمتاً اور رحمت لعلہم ان کے لیے تاکہ وہ بلقاء ملاقات کا ربہم اپنے رب کی یؤمنون ایمان لائیں۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تاکہ وہ ہر شخص کے لیے جو نیکی کے راستے پر چل رہا ہو علم کو حجت کو تمام کرے مکمل کرے اور تفصیل بیان کر دے ان کے لیے ہر چیز کی اور ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث ہو تاکہ اس طرح انہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین حاصل ہو جائے اور اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ حلال و حرام کا موضوع چل رہا تھا اور بنیادی طور پر یہود نے جو حلال و حرام بدل رکھا تھا اس پر اعتراض کیا جا رہا تھا اور اس کے جواب دیے جا رہے تھے۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں ساتھ ہی کہ بے شک ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی۔ تو دونوں باتوں میں کیا تعلق بنتا ہے؟ تعلق یہ بنتا ہے کہ ان کو بھی کتاب دی گئی اور حلال و حرام ان کے لیے بھی متعین کر دیے گئے اور وہ بھی انہی چیزوں کے حلت و حرمت کے اصولوں کے پابند تھے جو ان کی کتاب میں بیان کی گئی۔ قرآن نے بھی حلت و حرمت کے اصول وہی رکھے ہیں جو توریت کے ہیں۔ اسی لیے آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ جہاں مسلم فوڈ اویلیبل نہ ہو وہاں آج بھی کوشر گوشت کھایا جا سکتا ہے، یعنی یہودیوں کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، اور اللہ نے اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال کر دیا کیونکہ حلت و حرمت کے قوانین وہی ہے نا۔ تو اللہ رب کریم یہی فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے تمہیں کتاب دی اسی طرح ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی۔ کتاب کا مقصد کیا تھا؟ تماماً علی الذی احسن، ہر وہ بندہ جو نیکی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے حجت کا اتمام، یعنی ساری بات اس کے سامنے کھول دینا، بات کو پورا واضح کر دینا، ساری بات بتا دینا، کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہ جائے۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل بھی بیان کر دی جائے۔ اب تفصیل میں آپ کو پتہ ہے حلال و حرام کے احکام بھی آ جاتے ہیں۔ تفصیل ہے نا یہ کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سی جائز ہے، کون سی ناجائز ہے۔ وَہُدًى، اور یہ باعث ہدایت ہو۔ کیا باعث ہدایت ہو؟ کتاب، جیسے قرآن باعث ہدایت۔ تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا نا، سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے جو کہ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے باعث ہدایت۔ تو توریت بھی اسی طرح باعث ہدایت۔ ورحمتاً، اور رحمت ہو، کیونکہ اللہ کی رضا اللہ کی رحمت کی حصول کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کی رضا کے راستے پر کیسے چلا جا سکتا ہے؟ کتاب پر عمل کر کے۔ تو پھر اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ کیا بنا؟ کتاب۔ تو اسی لیے کتاب کو رحمت کہا گیا۔ لعلہم، تاکہ وہ بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات کا یؤمنون، ایمان رکھیں، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ کیسے ایمان لے آئیں گے اپنے رب کی ملاقات پر؟ کتاب کے علم کی وجہ سے، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اور کیوں پیدا کیا گیا انسان کو، انجام کیا ہوگا، آغاز کیا تھا، یہ وہ علم ہے جو سائنس کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا، فلسفے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی کے لیے وحی اتاری تھی۔ انسان کا آغاز کیسے ہوا، کیا حالات پیش آئے، اور اس آغاز کے بعد کس انجام کی طرف ہمیں جانا ہے، یہی تو اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کا اصل موضوع ہے۔
لہٰذا آپ دیکھیے قرآن کے بھی موضوع دراصل کیا ہیں؟ اللہ کا تعارف، انسان کا تعارف اور انسانی زندگی کا مقصد اور انجام کار۔ تو وہی توحید، انسان کا مقام، جنت اور دوزخ کا تصور، حیات بعد الموت۔ تو ہر کتاب جو بھی اللہ نے بھیجی وہ انہی موضوعات کو کور کرتی تھی، کیونکہ ہم اپنے انسانی عقلی علوم کے ذریعے اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے اللہ رب کریم نے ہمیں اس حقیقت بالغہ تک پہنچنے کے لیے اپنی وحی سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ وحی بھی اللہ کی خاص رحمت ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے اور اللہ اپنی رحم و فضل سے ہمارے لیے فصلیں اگاتے ہیں اور جانور پیدا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں جنت کے حصول کے لیے یقین، ایمان اور درست راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ طریقہ، یہ ضروریات پوری نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے پاس کوڈ آف آرڈرز نہ ہو، ہمارے پاس صحیح علم نہ ہو۔ تو اسی کوڈ کے لیے، اسی علم کے لیے اللہ کریم نے وحی اتاری۔ تو ہر دور میں جو بھی کتاب آئی، اللہ رب کریم نے اس کتاب کو اس امت کے لیے ہدایت اور رحمت کی باعث بنایا۔ تو یہ ساری صفتیں توریت میں بھی موجود تھیں۔ ویسے بھی توریت قرآن کے بعد سب سے معزز کتاب ہے۔ تو یہاں یہی بات بیان ہو رہی ہے کہ یہود نے جو حلال و حرام بدل ڈالے، ان کے متعلق جو وہ بحث کر رہے ہیں، ان کے متعلق جو وہ نئے نئے سوال اٹھا رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں اٹھا رہے کہ وہ جانتے نہیں۔ انہیں بھی کتاب دی گئی تھی، صاحب کتاب تھے، اور کتاب بھی توریت جیسی عظیم الشان دی گئی، لیکن انہوں نے اسے بدل دیا، بھلا دیا، اس کو فراموش کر دیا اور اپنی مرضی پر چلنے لگے، جس کی وجہ سے وہ ان اختلافات کا شکار ہوئے، جیسے آج ہم ہو گئے ہیں۔ حالانکہ قرآن ہمارے مابین مینوان موجود ہے، لیکن ہم نے قرآن کو بھلا دیا، اس کے احکامات کو بھلا دیا، اسے نظر انداز کر دیا، جس کے نتیجے میں ہم لوگ اختلافات کا شکار ہو گئے اور کسی معاملے میں ایک رائے پر اکٹھا ہونا دشوار نظر آتا ہے۔ یہی معاملہ یہود میں ہوا۔ تو اللہ فرما رہے کہ جو کتاب توریت ہم نے موسیٰ کو بھی دی، اس کتاب میں بھی وہی سب کوالٹیز تھیں، وہی خوبیاں اور صفتیں تھیں جو قرآن میں۔ ہر وہ بندہ جو دین پر چلنا چاہے، نیکی کرنا چاہے، اس کے لیے ہر ایک جزوی تفصیل موجود ہے قرآن میں، تماماً علی الذی احسن۔ اور یہی خوبی توریت میں بھی تھی، تفصیلا لکل شیء، ہر بات کی، دین سے متعلقہ ہر بات کی تفصیل۔ اب یہاں یہ مراد نہیں کہ اس پہ سائنسی اصولوں کی تفصیل بھی ہوگی، نیوٹن کے لا آف فزکس کیوں نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے کہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب۔ تو ہدایت کے متعلق جو احکام ہیں وہ سارے اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہدایت سے متعلقہ جو بھی مسائل پیش آ سکتے ہیں یا آتے ہیں یا آتے رہے ہیں، ان سب کی تفصیل، ان کا بیان، ان کا حل، ان کی حقیقت، ان کی اہمیت سب بیان کر دی گئی، اور اس میں ہدایت کا ہر پہلو بیان کر دیا گیا۔ انسان کن کن فریبوں کا شکار ہو سکتا ہے اور ان فریب کاریوں سے کس طرح نجات پا سکتا ہے، کیسے نکل سکتا ہے، ہر بات کی تفصیلات ہیں۔ اور یہ کتاب رحمت انہی معنوں میں کہ اللہ نے ہماری روحانی ضرورت کو پورا کیا ہمارے لیے۔ ایک تو ان معنوں میں رحمت ہے کہ اللہ نے وہی بھیجی، اور دوسرا ان معنوں میں رحمت ہے کہ اس کتاب پر عمل کر کے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اور یہ سب خوبیاں توریت میں بھی ایسے ہی موجود ہیں۔ اور کتاب کا پڑھنا، کتاب پر عمل کرنا ہمیں ایمان بالآخرت کا یقین دلاتا ہے، اور ایمان بالآخرت پر یقین کی وجہ سے ہی نیکی کی ہمت پیدا ہوتی ہے اور برائی سے بچنے کی قوت آتی ہے۔ انسان جب یہ مان لیتا ہے، دل سے مان لیتا ہے کہ سب کچھ دنیا نہیں، اس کے بعد بھی ایک زندگی آنی ہے، اور اگر مجھے یہاں کچھ نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، مجھے وہاں اس کا بدلہ ملے گا بہتر شکل میں، اور اگر میں یہاں اللہ کی راہ میں کوئی چیز چھوڑ رہا ہوں تو اللہ مجھے آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرما دے گا۔ تو جب ایسی سوچ انسان کی ڈیولپ ہوتی ہے تبھی وہ قربانیاں دے سکتا ہے۔
تبھی وہ دین کی راہ میں صبر کر سکتا ہے. جیسے انصار، آپ نے سیرت پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے یہ چیز دیکھی کہ جو انصار تھے انہوں نے جب دین قبول کیا تو کوئی شرط نہیں رکھی، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلیم وغیرہ کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دیں تو بعد میں آپ کی جانشینی ہمیں ملے گی، یعنی حکومت ہمیں ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکومت اللہ کی ملکیت ہے، جسے چاہے گا عطا کرے گا. تو نہیں یہ بات ناگوار گزری. وہ کہنے لگے اچھا اسلام کی تلوار تو ہم اٹھائیں اور حکومت دوسروں کو جائے، ہم ایسے دین کے لیے کام نہیں کر سکتے. تو انصار نے کیا کوئی بات کی ایسی؟ کچھ پوچھا؟ ہاں اتنا پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غالب ہو جائیں گے تو ہمیں چھوڑ کر تو نہیں آ جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے. پھر ان کے ہمراہ مدینہ آ گئے. اور آپ بتائیں کہ ایک انصاری صحابی جو حاکم رہے ہیں کوئی نہیں، یکے بعد دیگرے قریشی ہی جو ہے وہ حاکم بنتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ انصار میرے بعد تمہاری حق تلفیاں ہوں گی، تو جب ایسا ہو تو تم صبر کرنا، اپنے حقوق چھوڑ دینا اور اپنے فرائض ادا کرتے رہنا یہاں تک کہ مجھ سے آن ملے. تو صحابہ نے بذات خود تو خیر انصار کے حقوق کا بہت خیال رکھا، لیکن پھر ظاہر وقت کے ساتھ سیاسی مسائل بڑھے اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ صحابہ جو تھے انصاری صحابہ انہوں نے کتنی خدمت کی، مال دیا اور جنگوں میں بھی وہی کام آئے، اور اسلام کی اس وقت مدد کی جب پوری دنیا میں اسلام کا کوئی مددگار نہیں تھا. اور بدلے میں کیا پایا دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں پایا. تو پھر ان کی اس خدمت کا اب دیکھیے ہمیشہ انصار قربانی دیتے نظر آتے ہیں نا، اپنا مال دیا، اپنے گھر دیے، سب کچھ اسلام کی راہ میں خرچ کیا. تو جب غزوہ خیبر پیش آیا، خیبر کے باغات وغیرہ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو باغات وغیرہ یہ میں مہاجرین کے مابین تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ وہ جو ہے نا خود کفیل ہو جائیں. تو انصار سے کہا تو تم لوگ ایسا کرو کہ جو مال تم نے مہاجرین کو دیا ہے وہ واپس لے لو، تو اس میں سے میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا. اب مہاجرین کی تعداد تو کم تھی نا، جنگ میں بڑی تعداد تو انصار کی تھی، لیکن انصار کا حوصلہ اتنا تھا کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بھائیوں کو یہ مال بھی دیں، اور جو ہم نے دیا وہ بھی انہیں کا ہے، ہم وہ بھی واپس نہیں لیں. تو دیکھیں اتنا حوصلہ کب کیسے آتا ہے؟ جب یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس اس کا اجر ملے. دنیا میں نہیں ملا کوئی بات کیا ہو. جو انصار تھے مہاجرین نے ان کے ساتھ کوئی زیادتیاں نہیں کی، یہ نہ سمجھیے گا. صحابہ تو سبھی جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تھے، لیکن حکومت میں حصہ نہیں مل سکا. اس کے مسائل تھے، قریش کے سوا عرب کسی کی حکومت قبول نہیں کرتے تھے، بہت سارے بیچ میں مسئلے تھے. تو ان ساری وجوہات کی بنا پر انصار کو مال میں سے تو حصہ ملتا رہا، مال غنیمت وغیرہ میں سے حصہ ملتا رہا، لیکن حکومت میں ان کو حصہ نہیں مل سکا، اسٹیبلشمنٹ میں حصہ نہیں مل سکا. مسائل ہوتے ہیں، ہر قوم کے کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں. صحابہ کے سامنے بھی وہ مسائل تھے، تو اتنا نہیں ملا جتنا وہ ڈیزرو کرتے، لیکن نہ وہ بد دل ہوئے، نہ وہ پریشان ہوئے، نہ انہوں نے کبھی شکایت کی. آپ دیکھیے جو الجھنیں بھی پیدا ہوئیں وہ دراصل قریش ہی کے مابین پیدا ہوئی، انصار اس کا حصہ نہیں بنے، ہے نا. جو بعد ازاں آگے چل کر الجھنیں پیدا ہوئی سیاسی نوعیت کی وہ قریشی صحابہ ہی کے مابین پیدا ہوئی، انصار اس کا حصہ نہیں بنے. وہ مدینے میں چپ چاپ بیٹھے دین کا کام کرتے. عجیب بات نظر آتی ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ انہوں نے صبر کیا. تو اتنا صبر، اتنی برداشت کیسے آتی ہے جب یہ یقین ہوتا ہے کہ یہاں نہیں مل رہا تو سوکھے اللہ کے ہاں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا. کیونکہ دنیا میں بہت کچھ بہت عجیب طریقے پر ہوتا ہے. ایک انگلش فریز ہے اللہ ورکس ان مسٹیریس ویز، تو وہ بالکل صحیح ہے. بعض اوقات کوئی نیکوکار اچھا انسان ناکام ہو جاتا ہے اور ایک دھوکے باز فراڈ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کوئی بندہ نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تھوڑی سی محنت اس کو کامیابی سے ہمکنار کر دیتی ہے،
اور کوئی دوسرا بندہ بہت نیک اور بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت محنت کرتے اتنی کامیابی نہیں ہوتی. ایک چھوٹی سی مثال ہے, ڈاکٹر فرد صاحبہ 6 بہنیں ہیں, سبھی پڑھاتی ہیں. اب 6 میں سے صرف ڈاکٹر فرد کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے نا. کیوں؟ بس اللہ کی سلیکشن ہے. اللہ کے راز ہیں, اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اجر کے اعتبار سے ان کی کوئی بہن ان پر سبقت لے جائے, انہوں نے ان سے زیادہ کام کیا. یہ تو کوئی نہیں جانتا, نہیں تو اللہ کو ہی پتا ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے اللہ نے ڈاکٹر فرد صاحبہ کو قبولیت عامہ دے دی. اب ان کے لیے یہ امتحان ہے, اور بہنوں کے لیے اتنا مقبول نہ ہونا امتحان ہے. کیونکہ جو ایک ہی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں کبھی تو خیال آتا ہے نا کہ میرے کام میں کیا کمی ہے, مجھے کیوں نہیں اس طرح پسند کیا جا رہا. فطرت ہے, یہ غیر فطری بات نہیں ہے. اگر کوئی کہے نا مجھے خیال ہی نہیں آتا تو سب سے بڑا جھوٹ ہے وہ, کیونکہ فطری بات ہے. آپ اگر گھر میں 2 لوگ ہوں, بہویں ہوں یا بہنیں ہوں, کوئی بھی ہوں, آپ کھانا بنائے اور ایک کا کھانا زیادہ پسند ہو تو دل پر خیال آتا ہے نا کہ میں نے بھی اتنی محنت کی ہے. بے شک آپ اس بات کو دفع کر دیتے ہیں, شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کریم کی, تو وہ سب ٹھیک ہے, لیکن انسان کے دل میں ایک رنج تو آتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی آزمائش کے رنگ ہیں. کسی کو اللہ دے کر نواز کر آزماتے ہیں, کسی کو محروم رکھ کر آزماتے ہیں, اور اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں, یہ اللہ کی مصلحت بالغہ ہے جس تک ہماری عقلیں نہیں پہنچ پاتی. اگر 6 کی 6 بہنیں ایک جیسی مقبول ہوتی تو بظاہر جو میں سمجھتی ہوں کہ کام کا دائرہ بہت بڑا ہوتا, تو اللہ نے کیوں سب کو یکساں مقبولیت دی؟ یہ وہ حکیم رب جانتا ہے, میں نہیں جانتی ہے, کوئی بھی نہیں جانتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر احمد دیدات صاحب کے بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے, اور بہت سارے اسٹوڈنٹس علمی اعتبار سے ڈاکٹر ذاکر صاحب سے بہت سینئر ہیں اور بہت زیادہ عالم ہیں, لیکن اللہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مقبولیت دے دی. حالانکہ اگر آپ غور کریں تو ڈاکٹر ذاکر صاحب بہت اچھے اسپیکر نہیں ہیں, مقرر کی حیثیت سے بہت اچھے مقرر نہیں ہیں, اردو پر عبور بھی نہیں ہونے بہت زیادہ, لیکن اللہ نے انہیں بہت مقبولیت دے دی. اور ان سے بہت زیادہ سینئر اسٹوڈنٹ جو تھے احمد دیدات صاحب کے, ان کے آپ نام بھی نہیں جانتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پھر وہی بات ہے, یہ اللہ کا چناؤ ہے, یہ اللہ کی مصلحتیں. کن گراؤنڈز پر کسی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اونلی اللہ نوز. لیکن کسی کو مقبولیت ملی یا نہیں ملی, TRP بڑی یا نہیں بڑی, کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی, کام کرتے رہنا. تو یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے, کب آتا ہے؟ تب جب ہمیں پتا ہوتا ہے ہمارے کام کا اجر اللہ کے پاس. آپ دیکھیے انبیاء کی مثالوں میں کہ لوط علیہ السلام نے پوری زندگی تبلیغ کر چھوڑی, ایک بندہ بھی ان کی قوم کا مسلمان نہیں ہوا. تو یہ لوط علیہ السلام کی تبلیغ کی کمی نہیں تھی. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو ان پر تھوڑے سے لوگ ایمان لائے. بعض کہتے ہیں 313, بعض کہتے ہیں کہ 800 700, بہرحال 1000 سے زیادہ کو کوئی ثبوت نہیں ملتا, انڈر 1000 تھے. تو 950 سال میں اتنے لوگوں کا مسلمان ہونا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ ایٹ آل. تو آپ دیکھیے کہ کتنے کم لوگ 1000 سال کی وقت تبلیغ نہیں مانے. تو کس چیز نے ان کو پریشانی سے اور ڈپریشن سے, فرسٹریشن سے بچائے رکھا؟ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے, میرا اجر میرے رب کے پاس ہے. تو یہ ایمان بالآخرت جو ہے نا, نیکی کرنے کے لیے, برائی سے بچنے کے لیے اور صبر کے لیے, استقامت کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بغیر یہ چیزیں آ نہیں سکتی, کیونکہ دنیا میں تو مختلف حالات پیش آتے ہی رہتے ہیں, کبھی کچھ تو کبھی کچھ. ان میں سے ہر ایک حالت کے ساتھ ہم مقابلہ تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی مضبوط بنیاد ہے, اور وہ مضبوط بنیاد ایمان بالآخرت. اور ایمان بالآخرت کیسے قائم ہوگا؟ کتاب پر ایمان لانے سے, کتاب کو پڑھنے سے, سمجھنے سے, غور کرنے سے. صرف خالی اورل پڑھنے سے نہیں آئے گا, کیونکہ اگر اورل پڑھنے سے آ رہا ہوتا نا تو جو ہمارے حافظ طبقے کے بچے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ ایمان بالآخرت ہوتا, اور انفارچونیٹلی سب سے زیادہ بے نمازی, سب سے زیادہ عجیب سی طبیعت کے مالک, جی سب سے کم ایمان بالغیب کے حامل. ان کے عجیب رویے ہوتے ہیں نا, سرکشی, ضد, ہٹ دھرمی پر مشتمل. اب پتہ نہیں اس کا ریزن کیا ہوتی ہے, یا تو استادوں کا اثر پڑ جاتا ہے ان کے اوپر, یا وہ بچے ہی ایسے ہوتے ہیں جو کہیں قابو نہیں آتے تو انہیں حفظ کو بٹھا دیتے ہیں.
میرا خیال ہے سارے فیکٹر ہیں تھوڑے تھوڑے. بہرحال تو آپ دیکھیے ایسا، حالانکہ وہ قرآن کثرت سے پڑھتے ہیں، حافظ جو ہوتے ہیں روز کی منزلیں سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی. تبدیلی کب آئے گی؟ تذکر سے. تذکر کب آئے گا؟ جب ہم اتنا سمجھ سکیں گے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا قرآن پر غور و فکر کرنا بہت ڈیپ نہ بھی ہو. میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک ہوتا ہے تذکیر اور ایک ہوتا ہے تدبر یا تفکر، دونوں میں فرق ہے. تدبر کا مطلب ہوتا ہے کھود کھود کر نکالنا، وہ اور بات ہے. بہت ڈیپ غور و فکر کرنا، جیسے یہ فقہ کے مسائل کے حل تلاش کرنا وغیرہ، تو وہ تو ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کرے. وہ تو فقہا جیورسٹ بیٹھے اور غور و فکر کر لیں. لیکن عام بندے کو تذکر کی حد تک قرآن پر غور و فکر کرنا چاہیے لازماً. تو تذکر کیا ہے؟ یاد دہانی. اتنی آپ کو فہم ہو. تذکر کے لیے دو چیزیں چاہیے. ایک کیا عرض کیا تھا میں نے؟ اتنا عربی زبان کا علم ہونا کہ آپ قرآن پڑھیں تو اس کا معنی سمجھ سکیں، اور دوسرا آپ نارمل طریقے سے اس پر غور و فکر کر سکیں. نارمل طریقے سے، جیسے آپ کسی بھی بات پر غور و فکر کریں. یعنی آپ کی امی نے آپ کو کوئی بات کہی کہ اب میں نے تمہیں یہ بات کہی، اب سوچ لو تم نے کرنا کیا. تو پھر آپ غور کرتے ہیں نا. تو وہ غور کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس چاہیے ہوتی ہے. کوئی آپ نیوٹن کی کتاب نکالتے ہیں، کیا نکالتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. بس بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اچھا اگر یوں کرتی ہوں تو یہ ہوگا، یوں کرتی ہوں تو یہ ہوگا. تو پھر امی کہہ رہی ہیں یہ کر لو تو پھر یہی کر لیتے ہیں، یا نہیں کرتے. واٹ سو ایور، جو آپ کا دل چاہے، جو آپ کا ذہن نتیجہ نکالے. تو جس طرح ہم زندگی کے سارے معاملات پہ غور کرتے ہیں وہ تذکر ہے. اور قرآن پر تذکر جتنا عبور ہر بندے کو ہونا چاہیے. تو تذکر کیا ہے؟ ایک تو یہ پتا ہو ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اور دوسرا جو کچھ پڑھ رہے ہیں انسانی عقل کے مطابق اس پر غور و فکر فرمائیں. تو یہ تذکر جو ہے نا، یہ پھر ایمان میں یقین کی کیفیت لاتا ہے، مضبوطی لاتا ہے، اور آخرت ایک عقیدہ نہیں رہتی بلکہ ایک نظریہ بن جاتا ہے. اور جب یہ نظریہ بنتا ہے تو پھر نظریے ہی سارا کچھ کراتے ہیں. پہلی چیز تھیری ہوتی ہے نا. نظریہ تھا تو پاکستان بنا، نظریے کے بغیر تو نہیں بن سکتا تھا. تو خیال سے آگے ہوتی ہے تھیری، نظریہ. تو یہ اس کو ایک نظریے کے لیول تک لانا ہوتا ہے، اور نظریے میں پھر یقین پیدا ہوتا ہے تجربے سے، اور تجربہ تو مرکز ہی ہوگا. تو پھر دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ علم الیقین، یقینی علم سے. تو یقینی علم کہاں سے آئے گا؟ قرآن سے. تو یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں کتاب کے پڑھنے سے. تو کتاب کو پڑھنے کی عادت ڈالنا ضروری ہے. فہذا، اور یہ کتاب ان کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا. وا اور حرف عطف ہے. حرف عطف کیا ہوتا ہے؟ دو جملوں یا دو اسموں کو ملانے کے لیے استعمال ہونے والا. اردو میں اور ہوتا ہے، انگلش میں اینڈ ہوتا ہے، اور عربی میں وا. ہاذا، یہ ہاذا اصل میں وہ ہوتا ہے. یہ وہی بات ہے، ذالک الکتاب. تو ہاذا جو ہے نا، اس میں اشارہ ہے، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتابن کتاب ہے. انزلناہ، انزلہ سے ہے نون زیر لام. انزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا. انزلنا پورا ہے، اکٹھا ہے. کیا ہے یہ؟ ماضی کا جمع متکلم. انزلنا، ہم نے اتارا. ہو، اس کو، ہو کی ضمیر کتاب کے لیے ہے. مبارکن، بابرکت ہے. مبارکن اسم ہے نکیرہ. اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے. یعنی پہلے اللہ کہتے ہیں ہم نے توراۃ اتاری، اور اب ہم نے قرآن اتار دیا. بیچ میں زبور اور انجیل بھی آئیں، اور حضرت یاسین علیہ السلام پر بھی جو ہے وہ بکلیٹ آیا. لیکن اللہ بڑی کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں نا، تاریخ کو بدل دینے والی کتابوں کا. تو ایک توراۃ اور اب قرآن. تو اللہ کہتے ہیں کہ توراۃ کے بعد ہم نے قرآن اتارا. ویسے بھی یاد رکھیں توراۃ جو شریعت لائی تھی، بعد والی کتابوں نے اسی شریعت کو نافذ کیا. قرآن نے پھر نئے سرے سے شریعت کو اسٹیبلش کی. بے شک توراۃ کے کچھ احکام باقی رکھے گئے ہیں، مگر اصل میں چونکہ توراۃ گم ہو گئی، ختم ہو گئی، تو توراۃ کو ختم کر کے، قانونی حیثیت سے ختم کر کے
قرآن کو قانونی حیثیت سے لاگو کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے قرآن ناسخ ہو گیا توریت کو. تو اللہ نے فرمایا کہ توریت کے بعد اب ہم نے قرآن بھیجا ہے, اور یہ کتاب بھی بابرکت ہے, وہی برکتیں جو اوپر ذکر ہوئی ہیں. فَاتَّبِعُوهُ فا حرف ہے, اتبعوا پیروی کرو, ہو اس کی, پس تو پیروی کرو اس کی. کیا ہے اتبعوا؟ امر ہے, امر ہے, تم سب پیروی کرو اس کی. واہ اور اتقوا تقوی اختیار کرو, یہ بھی امر ہے. واہ حرف عطف. فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا پس تم لوگ اس کتاب کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو. کتاب کی پیروی, کتاب کو پڑھنا, سمجھنا, غور و فکر کرنا, اس کے احکام کو یاد رکھنا اور عمل کی کوشش کرنا, اور اللہ سے ڈرتے رہیں. تقوی, اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دیں اور کتاب کے ساتھ جڑ جائیں. جہاں غلطی سرزد ہو جائے وہاں پر اللہ سے استغفار کریں. تو اس طرح جب اتباع کتاب و سنت, سنت میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن پر عمل کے لیے سنت لازم ہے. جیسے قرآن کا پہلا حکم کیا ہے؟ نماز ادا کرو. تو نماز کیا ہے؟ یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. اچھا, اللہ نے کہا ایمان لاؤ, تو ایمان کیا ہے؟ یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو کتاب پر عمل کے لیے سنت لازم ہے. اسی لیے کتاب و سنت کا اتباع اور تقوی یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تقوی کتاب و سنت کی خلاف ورزی سے بچنا, اللہ کے خوف سے, اور اگر غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرنا, معافی چاہنا. لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ. ترحمون مضارع ہے اور پیسو وائس ہے. شاباش, تم رحم کیے جاؤ. تم رحم کرتے ہو نہیں کہا گیا, تاکہ تم رحم کیے جاؤ, یعنی تم پر رحم کیا جائے. تو اللہ سے رحم پانا ہے. سبھی چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے حالات بدل دے, ہماری خطائیں معاف کر دے, رزق میں برکت دے دے, بیماری سے شفا دے دے. سبھی چاہتے ہیں. تو پھر اس رحم کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ اتباع کتاب و سنت اور تقوی. کوئی شارٹ کٹ نہیں. ہم بدلیں گے تو اللہ رب کریم کی نظریں بھی ہمارے لیے بدلیں گی. اور اگر ہم ضد اور ہٹ دھرمی پہ جمے رہیں گے تو اللہ تو غنی ہے سارے جہان سے, اسے کیا پرواہ ہے. کیا اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کریم کی ضرورت ہے. آن یہ کہ تقولو تم کہو, انما بے شک انزلہ اتاری گئی, الکتاب کتاب, علی طائفتین دو گروہوں پر, من قبلنا ہم سے پہلے. اور یہ کہ تم کہو بے شک اتاری گئی ایک کتاب دو گروہوں کے اوپر ہم سے پہلے. وَإِنْ اور بے شک, کننا ہم تھے, ان دراستہم ان کے پڑھنے سے, لغافلین غافل. ان حرف ہے, تقولو تم کہو. کیا ہے تقولو؟ امر تو ہے, ہوتا ہے تم کہہ دو. یہاں تو کہا جا رہا ہے شاید تم ایسا کہو. مضارع ہے. ان کیا کرتا ہے مضارع کے ساتھ؟ نون گرا دیتا ہے نا, ناصبہ مضارع ہے نا. تو اگر جمع کا صیغہ ہو تو نون کو حذف کر دیتا ہے, ان بھی اور لن بھی. تو ان نے ناصبہ مضارع 5 ہے ویسے, ان اور لن 2 ہی آپ یاد رکھ لیں کیونکہ زیادہ قرآن میں یہی یوز ہوئے, بلکہ قرآن میں یہی یوز ہوئے. ٹھیک ہے, تو ان نے نون کو گرا کر یہ شکل دے دی. ٹھیک ہے, تقولون, نون گر گیا. ٹھیک ہے, ان تقولو غالباً تم ایسا نہ کہو, انما بے شک انزلہ اتاری گئی. اب انزلہ کیا ہے؟ ماضی کے مضارع. ماضی پیسو وائس ہے. الکتاب کتاب, علا اوپر, طائفت تینی, طائفہ تانی تھا, علا نے اس کو جر دی.
تو یہ جر کی شکل آئی. طائفتینی تسنیہ کا صیغہ الف اور نون ہوتا ہے. طائفتانی غلام سے غلامانی، فتح سے فتایانی. تو یہ اور نون کب آ جاتا ہے؟ جب زیر کی شکل ہوتی ہے، جر والی شکل ہوتی ہے. الا حرف جر ہے، طائفتانی کو اس نے طائفتینی کر دیا تو یہ اس میں مجرور ہو گیا. اور الا طائفتینی مرکب جاری ہوا. من قبلینا، اب من نے قبل لو کو قبلی کر دیا. وہی چیز، من حرف جر ہے، قبل اس میں مجرور ہے، اور من قبلی مرکب جاری ہے، نا ضمیر ہے. قبلی نا آپ کو پتہ ہے پورا ایک ہی لفظ ہے. کیا ہے یہ قبلی نا؟ کیا ہے؟ ہم سے پہلے کیا ہے؟ قبلی نا کیا ہے؟ ماضی ہے، ہاں مضارع ہے، ماضی نہیں ہے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اسم کے ساتھ ماضی تھوڑی ہوتا. تو قبل جو ہے اسم ہے یہ جمع متکلم لیکن اسم ہے نا، تو ماضی مضارع تو فعل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات. من قبلینا ہم سے پہلے. آپ یہ چیز نوٹ فرمائیں کہ یہ جو حرف جر ہیں یہ اسم کو زیر دیتے ہیں، فعل کو تو نہیں دیتے. تو یہ اسم تھا تو زیر دی نا، اگر فعل ہوتا تو زیر ہی نہ دیتا، اثر ہی نہ کرتا. ٹھیک ہے. من قبلینا ہم سے پہلے، وَإِنَّ اور بے شک کننا ہم تھے، عن دراستہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے. ان حرف ہے، دراستھی کیا ہے؟ اسم ہے کہ فعل ہے؟ دراستھی اسم ہے یا فعل ہے؟ پڑھانا اسم ہے کہ فعل ہے؟ ہاں تکا نہیں لگانا، دیکھ کر بول رہے. ہم کو زیر دی نا اس نے. ہم اصل میں اسم ہی کی شکل ہے نا. پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ اسم ضمیر. تو ہم پر اثر انداز ہوا نا، تو ہم کے ساتھ پھر پیش آ نہیں سکتا تھا. دراساتو ہم تو نہیں بنتا نا، لاجک نہیں بنتی. اسی لیے دراساتی کر دیا گیا. زیر دراساتی کو ان نے نہیں دی، ان نے ہم کو دی، مگر ہم کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لیے تا کو زیر دی گئی. کیونکہ اگر دراستو پڑھا جاتا تو کیا ہوتا؟ دراستو ہم. تو عربی کا ایک اصول ہے، کبھی بھی ایسا لفظ نہیں بنایا جاتا جس کو پڑھنے میں زبان اٹکتی ہو، اوزان اس کے برابر رکھے جاتے. تو دراستو ہم تو نہیں بنتا، یا دراستو ہم ہوتا یا دراستھی ہم ہوتا. اسی لیے دراستھی نے زیر دی. دراستھی کو ایفیکٹ ان نے نہیں کیا. ان دراستہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے، لا غافلین ہم غافل تھے، لا البتہ غافلین غافل تھے. لام لام تاکید ہے، اس نے زیر دے دی تو غافلون سے غافلین ہو گیا. ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ بے شک کتاب اتاری گئی ہم سے پہلے دو گروہوں پر، لیکن ہم تو ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے انجان تھے، ہم انہیں پڑھنا نہیں جانتے تھے. کون کہیں؟ عرب. کس کے بارے میں؟ یہود اور عیسائیوں کے بارے میں. کہ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں تمہاری کتاب دی، قرآن دیا، تمہاری زبان میں دے دیا، تاکہ تم کل کو یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں پر کتاب اتری مگر ہم وہ کتاب پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، ہم وہ نہیں پڑھتے تھے. تو ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ جی آپ سے ملاقات بھی ہونی ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ مرنے کا کے بعد کی دوسری زندگی بھی ہے، دنیا میں آنے کا کوئی مقصد بھی ہے؟ تو اس طرح کی حجت نہ تم پیش کر سکو، اس حجت کے اتمام کے لیے ہم نے تمہیں بھی کتاب دے دی. ٹھیک ہے. او یا تقولو تم کہو، لو کاش، انا بے شک ہم، انزلہ اتاری جاتی، علینا ہم پر، الکتاب و کتاب، لکنہ لازمن ہم ہوتے، اہدا زیادہ ہدایت والے، منہم ان سے. یا پھر تم ایسا کہتے قیامت کے دن کہ اللہ جی اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. او یا یہ بھی جوڑنے کے لیے آتا ہے. تقولو تم کہو، لو کاش،
حرف تمنا ہے. انا بے شک ہم ضمیر ہے. انزلہ نازل کی جاتی ماضی ہے اور پیسو وائز ہے. علینا ہم پر مرکب ہے دو چیزوں کا، ایک علا حرف ہے اور دوسرا نا ضمیر ہے. علینا ہم پر، الکتابو دا بک اس سے معرفہ ہے، یعنی اللہ کی بھیجی گئی کتاب. لکنہ لازمن ہم ہوتے، اہدا زیادہ ہدایت والے، ہدایت کا مبالغہ ہے، سب سے زیادہ ہدایت والے. اکبر وغیرہ کے وزن پر ہے. آپ کو وزن اس سے فیل نہیں ہو رہا کہ خدا کی شکل مختلف ہے نا، اس وجہ سے. منہم ان سے، یا پھر تم یہ کہتے کہ ہم پر اگر کتاب اتاری جاتی تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب ہوتا اور تم پر کتاب نہ اتاری گئی ہوتی تو تم کہتے اگر ہم پر کتاب آتی تو ہم یہودیوں یا عیسائیوں سے زیادہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. اس لیے ہم نے کتاب دے دی، جو تیر مارنے مار لو، کتاب مل گئی، جو کام کرنا ہے کر لو. فقط بلا شک و شبہ جاءکم آ گئی تمہارے پاس. جاءکم، جاء فعل ہے، کم ضمیر. جاء ماضی ہے، مذکر ہے، غائب اور واحد ہے. بینۃ کھلی دلیل، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے. تو لو اب آ گئی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیل. وہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت، وہی ساری باتیں، وہی خوبیاں جو توریت میں تھی، لے کر قرآن آ گیا. تو نہ تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمیں کتاب نہیں ملی، اور نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ کتاب کسی دوسری زبان میں تھی ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو ہم نے کتاب بھیج دی اور اسے تمہارے لیے سمجھنے کے لیے آسان بھی کر دیا. تو جیسے اللہ فرماتے ہیں نا، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، تذکیر کے لیے قرآن بہت آسان ہے. اب کون ہے جو نصیحت قبول کرنے کو تیار ہے؟ تو اتنا قرآن سمجھنا کہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوں تو سمجھ رہے ہوں اور اس مفہوم پر غور و فکر کر سکے، یہ ہر بندے کے لیے بے حد آسان کر دیا. تو 2-3 مہینوں میں جو فل ٹائم دے تو وہ 2-3 مہینوں میں اس قابل ہو جاتا ہے نا. جو سورہ بقرہ پڑھ لے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ قرآن کا موٹا موٹا مفہوم سمجھ سکتا ہے. سورہ بقرہ کے بعد آپ نے یہ دیکھا نا کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، جیسے اورل پڑھتے ہیں، نماز میں سنتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، الا یہ کہ ایسے الفاظ آ جائیں جو آپ نے نہ سنے. اور اب تو آپ کا ایسا لفظ بھی کوئی آئے گا، آپ پڑھ کر غور فرمائیے. روٹین میں قرآن پڑھتے ہیں نا تو غور فرمائیے گا کہ آپ آگے کی صورتیں خود بخود سمجھ لیں گے. صرف آخری پارے کی صورتیں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو ہے نا اردو ملا کی طرح عربی ملا کی مثال ہے. جیسے آپ کو اردو آتی ہے نا، مگر اقبال کا کلام سمجھ نہیں آتا، اسی طرح سے آپ کو عربی آتی بھی ہو نا تو 30واں پارہ سمجھنے کے لیے خاص محنت کرنی پڑتی ہے. اس پہ بڑی اعلیٰ زبان استعمال کی گئی. یا جیسے انگلش آپ پڑھ لیں، ماسٹرز ایون کر لیں انگلش میں، تو شیکسپیئر کے پھر بھی سمجھنے کے لیے آپ کو ہیلپنگ کیز کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ زبان بڑی اعلیٰ ہے. اسی طرح سے قرآن آپ کو سارا بھی آ جاتا ہے نا تو 30واں پارہ پھر الگ سے پڑھنا پڑتا ہے. اسی لیے 30ویں پارے کی اکثر علماء نے جو ہے نا وہ علیحدہ تشریحات لکھی ہیں، جنہوں نے پوری تفسیریں نہیں بھی لکھی نا، انہوں نے الخاص آخری پارے کی جو ہے نا وہ تشریحات لکھی کہ وہ لوگوں کو ذرا مشکل لگتا ہے. ذرا نہیں، کافی، زبان بہت مشکل ہے. عقائد اور موضوعات آسان ہیں بالکل، کیونکہ عرب شعروں کو بہت پسند کرتے تھے نا. بہت آسان ہے، بہت صحیح کہا، بہت آسان ہے. سب سے مشکل پارہ یاد کرنے کے اعتبار سے دوسرا پارہ، خواہ وہ ترجمہ ہو، تفسیر ہو یا متن، کیونکہ ان میں ملتے جلتے موضوعات ہیں، آیات بھی بہت ملتی جلتی ہیں. تو دوسرا پارہ حفظ کے اعتبار سے بھی مشکل ہے. سب سے مشکل پارہ قرآن کا معنوی اور حفظی اعتبار سے دوسرا پارہ. تو 30ویں پارے میں زبان بہت اعلیٰ بیان ہوئی، نئی تراکیب استعمال ہوئی. جیسے فرض کریں تاریخ، پورے قرآن میں لفظ تاریخ کہیں اور آیا ہی نہیں ہے نا. تکاثر، تو پورے قرآن میں لفظ تکاثر استعمال ہی نہیں ہوا. تو اس میں صیغے اور الفاظ بہت مختلف استعمال کیے گئے، اس وجہ سے اس کو پھر تھوڑا خاص توجہ دینا پڑتی ہے. ویسے سمجھنے میں مشکل نہیں، موضوعات بڑے عام فہم ہیں اس کے، اور زبان بہت ہی پر اثر.
اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں زیادہ تر اسی کی صورت تلاوت کرتے تھے. ایک تو صورتیں چھوٹی ہیں اور دوسرا اثر بہت ہے ان کا انداز بیان اتنا پر اثر ہے کہ پتھروں کو پگھلا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو ان کے دل پتھروں کی طرح تھے نا اس وقت، کہ پھر اللہ نے ایسا کلام کا حصہ اتارا اول کہ وہ سن کر پگھلتے تھے.